جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میں ادب قرآن کا ہر حال میں کرتا رہوں، ہر گھڑی اے میرے مولا تجھ سے میں ڈرتا رہوں، ہر گھڑی اے میرے مولا تجھ سے میں ڈرتا رہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی آپ نے مدنی چینل کے اسکرین پر کچھ مقدس اوراق کی جو کیفیت دیکھی، یقیناً ایک درد مند دل رکھنے والا عاشق رسول، اس کے لیے یہ باعث تکلیف ہے۔ اور آج ہمارے سلسلے کا جو عنوان ہے وہ مقدس اوراق کے متعلق ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ اول تاخیر سلسلے میں شامل ہوں گا، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، جو نیکی کی دعوت مجھے پیش کی جائے گی، جو برائی سے بچنے کا مجھے کہا جائے گا، وہ نیکی کی دعوت پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا، برائی سے بھی بچنے کی کوشش کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حدیث پاک الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ حدیث پاک ہے بلغ عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگر یہ کی آیا، تو اس حدیث پاک کی پیروی کی بھی کوشش کروں گا، نیت کرتا ہوں میں۔ آپ کی ٹیلی فون کالز بھی ہم نے اس سلسلے میں شامل کرنی ہوتی ہیں، وقت زیادہ ہمارے اس سلسلے کا ہوتا نہیں ہے۔ مقدس اوراق کے تقدس کے حوالے سے، جو مقدس اوراق بے دردی کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ جو پھینکے جاتے ہیں، ان کا جس طرح استعمال ہمارے یہاں عام کیا جاتا ہے، ان تمام تر معاملات پر آپ کی بھی نظر ہوگی، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، کہیں کہیں آپ کا بھی دل جلتا ہوگا، دکھتا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خطا اور لغزش سے بچتے ہوئے یہ سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کاغذ کیسے استعمال ہوتے ہیں، آئیے پہلے میں آپ کو اس کی کچھ ویڈیوز دکھاتا ہوں، جس طرح یہ کاغذ استعمال کیے جاتے ہیں، جو لوگ استعمال کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، ان کے جذبات، ان کے تاثرات کیا ہیں۔ آئیے پہلے آپ کو ویڈیو کی صورت میں وہ دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کاغذ یہ والے یوز کرنے چاہیے جس پہ کچھ لکھا ہوا نہ ہو، وید بھی نہیں ہوتی، اس میں اللہ کے نام لکھے پاؤں میں آ رہا ہے، تب کس کو کیا پتا اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں اللہ کے نام تھوڑی لکھے ہوئے، اس میں تو نمبر لکھے ہوئے جناب۔ نام آپ پڑھ لیں۔ آپ اس بارے میں پوچھ رہے ہو کہ جو پیٹی میں اخبار ہوتے ہیں ان کا کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو سنبھال کر واپس اسی پیٹی میں ڈال دیتے ہیں ہم لوگ۔
جہاں مجھے نظر آتا ہے میں اٹھا لیتا ہوں, دوسروں کے بارے میں مجھے علم نہیں کہ وہ کیا کرتے اس چیز. الحمدللہ آپ نے بڑے اچھے ٹاپک پہ بات چھیڑی ہے, اور میں تقریباً 15-16 سال سے یہی کام کر رہا ہوں. میرے میں یہی ایک اچھائی ہے کہ جہاں بھی سڑک میں کوئی اخبار پڑی ہوتی ہے, کوئی ٹکڑا پڑا ہوتا ہے, تو اس کی بے ادبی نہ ہو, اس کی توہین نہ, میں اٹھا کے اوپر رکھ لیتا ہوں, چاہے وہ نالے میں ہو, کہیں بھی ہو. لیکن اس میں سب سے بڑی یہ کمزوری ہمارے اپنے مسلمانوں کی بھی ہے, اور کم سے کم اخبار والوں کی بھی ہے, کہ کم سے کم ان کو یہ نوٹ کرنا چاہیے, ان کو ایک الگ پیج بنانا چاہیے اس کا, تاکہ ان کا احترام بھی قائم رہے اور اس اخبار کی بھی توہین نہ ہو. سب کا نام آتا ہے, اور کسی معتبر نام کی توہین ہو جائے تو یہ مسلمان کو گوارا نہیں ہوتی. اس میں مسئلہ یہ ہے بھائی, لوگوں میں یہ شعور نہیں ہے, تعلیم کی کمی ہے. دوسری, جو ہمارے اسلام ہمیں کہہ رہا ہے وہ ہم اس کے مطابق چل نہیں رہے. جس دن ہم اپنے اسلام کے مطابق چلیں گے انشاءاللہ یہ سب برائیاں ختم ہو جائیں گی. تمام مسلمان یہ بھائی اس بات پہ غور کریں کہ جو بھی اخبار جہاں پڑھی ہو اس کو ادب احترام سے اٹھا کے بندہ اوپر رکھے. ہاں ویسے ڈبے وغیرہ لگے ہوتے ہیں, لیکن اس پہ کوئی اتنی توجہ نہیں دیتا. وہ یہی ہے کہ شعور کی بات ہوتی ہے, اللہ نبی کی محبت سے بات ہوتی ہے. یہ پیٹھیوں سے نکلتا ہے, وہاں سے آ رہا ہے, اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. ہم نہیں پہنتا ہے, لیکن اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہم تھک گیا اس سے. ہم لوگ سنبھال کے رکھتا ہے نا, کوئی جوال میں رکھتا ہے, کوئی سیٹ پہ رکھتا ہے, انگریزی بھی ہوتا ہے, اردو بھی ہوتا ہے نا. لوگ جو ہے کوشش کرتا ہے جو پیٹھی سے اخبار نکالتا ہے وہ پیٹھی میں ڈال دے گا. ایسے لوگ ایسے پھینکتا ہے نا, سمجھ گیا. ہم لوگ اپنا کوشش کرتا ہے پیٹھی میں ڈال دے گا. صدر میں جو جتنے ریڑیاں ہیں, سب ریڑیوں کی جو فروٹ ہے اس فروٹ میں بہت سارے اخبارات آتے ہیں, تو ان کو صحیح طور پہ ٹھکانے میں نہیں لگایا جاتا ہے, جو اس کو سنبھالنا نہیں جاتا ہے. اس وجہ سے اخبارات کا جو مسئلہ ہے یہ روڈوں پہ بہت زیادہ ہوا. لوگوں میں اس قسم کا شعور بھی نہیں ہے کہ بھائی اسلامی اوراق ہے, اس کا احتیاط کرنا چاہیے, کہ تاکہ لوگ مذہبی جو کلمات لکھے ہوئے ہیں ان کا بھی تھوڑا سا احتیاط کریں. اگر ہمیں ملے تو ہم اس کو اٹھا کے اپنے ایک سائڈ پہ لگا لیں, یا ان کے لیے اپنے ٹھکانے بنے ہوئے ہیں وہاں تک پہنچا دیں. ہر کسی کا اپنا نظریہ ہے کہ کوئی پھینک دیتا ہے, کوئی اٹھا کے سنبھال لیتا ہے. 100 میں سے 20% تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی نظر پڑی آپ نے اٹھا دیا, لیکن 80% ایسا ہوتا ہے جو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں. اگر کوئی بھی شخص دیکھتا ہے نا, کوئی انگلش اخبار ہوتا ہے, کوئی اردو ہوتا ہے, کوئی اسلامی ہوتا ہے, جس میں اللہ کا کوئی کلام لکھا ہے, اللہ کے بارے میں لکھا ہے, اس کو تو اٹھانا فرض ہے. یہ ڈائری ہے, انگلش ڈائری ہے, یہی اکثر پراٹھوں میں, روٹی میں, سب چیزوں میں استعمال ہوتی ہے. ہاتھ پہنچنے میں بھی استعمال ہے. اخبار نہیں کرتے, اردو والے وہ نہیں کرتے, انگلش والے کرتے ہیں. فرق تو ہے سر, یہ سستا ملتا ہے اور یہ ردی ہو جاتا ہے. استعمال میں لینا ہوتا ہے, استعمال میں لے لیتے ہیں. اور جو باقی اخبارات ہوتے ہیں وہ سائڈوں پہ لگا دیتے ہیں یا کسی ڈبے میں ڈال دیتے ہیں. یہ استعمال کر سکتے ہیں, اس میں اللہ کے نام ہوتے ہیں, اکثر حدیثیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, وہ استعمال نہیں کرتے. میں پکوڑے ڈال کے, سموسے ڈال کے تھیلی میں ڈال کے دیتے ہیں. میں مدنی چینل کا شکر گزار ہوں جو انہوں نے اس موضوع پہ بات کری. جیسے کہ یہ واقعی یہ غلط چیز ہے. اگر اخبار کے اندر جو آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں جو ہم یوز کر لیتے ہیں پرچونی, اور جیسے کہ ہوٹلوں پہ اخبار کے اندر روٹی دے دی اور ایسے لے آ کے پھینک دی, ہم نے دیکھا ہی نہیں. پاؤں میں بھی آتے ہیں, روڈ پہ آتے ہیں, گاڑیوں کے نیچے بھی آتے ہیں. ایسے بہت سے چیزیں, اس میں شادی کارڈ بھی آتے ہیں, اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, زمین پہ پڑے ہوئے ہیں. میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں, آپ احتیاط کریں. اول تو یہ کہ اس طرح کی معلومات کی کمی ہے کہ اس کا استعمال کرنا کیسا یا کیسا نہیں. آپ نے سنا ہوگا میں تو انگلش استعمال کرتا ہوں, اردو نہیں کرتا. انگلش سستا بھی ملتا ہے, یہ ردی ہو جاتا ہے. اب انگلش میں بھی آپ عموماً ہمارے یہاں جو مسلمانوں کے نام ہوتے ہیں اس کے نام سے پہلے محمد لگایا جاتا ہے, عبداللہ لگایا جاتا ہے, اللہ کا نام یوں آ جاتا ہے ناموں کے اندر. تو اس طرف توجہ نہیں ہے. تو یہ بھی مطلب کہ ایک تقدس کی بات ہے. تفسیر ساوی کے حوالے سے میرے پاس یہاں پر عبارت ایک نقل ہے, تاکہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس سے کافی ہمارے اسلامی بھائیوں کا ذہن بھی کھلے گا کہ اچھا یہ ساری چیزیں بھی غور طلب ہیں. چنانچہ تفسیر ساوی کے حوالے سے منقول ہے کہ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانیں الہامی ہیں. یہ جو عبارت جو ہے انگلش کے حوالے سے, تو ان تمام کا بھی ادب کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ امیر علیہ سنت نے یہاں پر بڑا خوبصورت ایک مدنی پھول عطا فرمایا ہے کہ لکھائی کسی بھی زبان میں ہو اس پر پاؤں نہ رکھا جائے. مثلا ایسے پائیدان جس کو جیسے ڈورمیٹ ہوتے ہیں, اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویلکم لکھا ہوتا ہے. آپ بول رہے تو انگلش میں لکھا ہوا ہے, نہیں رکھ سکتے. ویلکم لکھا ہوا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ چیزیں پر چیزیں لکھی ہوتی ہے. اب انگلش ہو یا جو بھی عبارت ہے, ہمیں تو ہر زبان کے حوالے سے ادب کرنا ہے, احترام کرنا. پھر جب اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آ جائے, قرآن کی آیت آ جائے, حدیث مبارک آ جائے,
مجھے ایک تاثرات بتائے گئے ایک اسلامی بھائی کے کہ جنہوں نے جس طرح قرآن پاک کو کوڑے کے ڈھیر پر دیکھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بولتے ہوئے بھی ظاہر ہے کہ ایک مزہ نہیں آ رہا، لیکن چونکہ سلسلہ ہی میرا یہ ہے کہ میں ایک جذبات بھی ابھارنا چاہتا ہوں کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین کے یہ جذبات ابھریں کہ وہ اس کام کی طرف آگے بڑھیں کہ یہ جو مقدس اوراق ہمارے گھر میں بھی جو اس طرح کی عبارت لکھی ہوئی آتی ہیں اس کو جمع کر لیں، تھیلی میں ڈال لیں اور اس کو تھیلی میں ڈال کر اس کو مقدس اوراق کی طرف بڑھا دیں. یعنی کہ ہم نے ہر لکھائی کا ادب کرنا ہے، ان شارٹ یہ ہم نے ہر لکھائی کا ادب کرنا ہے. لیکن جب اللہ عز و جل کا نام لکھا ہو، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہو، قرآن کے حوالے سے کوئی بات لکھی ہے، حدیث کے حوالے سے کوئی بات لکھی، تو اس کا ادب و تعظیم بڑھ جاتی ہے. میرے آقا مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، دو جہاں کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان فضیلت نشان ہے، جو کوئی زمین سے ایسا کاغذ اٹھائے جس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام ہو تو اللہ عز و جل اس اٹھانے والے کا نام روحوں کے سب سے اعلیٰ مقام یعنی علیین میں بلند فرمائے گا، اور اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کرے گا، اگرچہ اس کے والدین کافر ہی کیوں نہ ہو. اب آپ غور کیجئے کہ جب یہ کاغذ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ادب کرنے والا کہ والدین کے لیے اس قدر کرم کی باتیں ہوئیں، تو خود اس ادب کرنے والے کا، تعظیم کرنے والے کا اور یہ اٹھانے والے کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. یہاں ہو سکتا ہے کسی کو وسوسہ ہو کہ کافر، تو یہ عرض کرتا چلو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی رہیں گے، تاہم کسی کو عذاب زیادہ ہوگا کسی کو کم. دنیا میں بعض اعمال ایسے بھی ہیں جن کا صلہ کافر کو مرنے کے بعد عذاب میں کمی کی صورت میں دیا جاتا ہے. اب دیکھیے وہ جو میلاد شریف والا جو واقعہ ہے کہ ابو لہب یہ کتنا بدترین کافر، اس کا بیان قرآن پاک میں بھی موجود ہے، پوری سورہ لہب موجود ہے. تو اس نے اپنے بھائی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں بیٹے کی ولادت پر خوش ہو کر اپنی کنیز کو دودھ پلانے کے لیے آزاد کر دیا تھا. اس کا یہ عمل اس کے لیے عذاب قبر میں تخفیف یعنی کمی کا باعث ہوا. یعنی یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا تھا، اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو گویا اس نے اپنے بھتیجے کی آمد کی خوشی میں اپنی کنیز کو آزاد کر دیا، اور اس کا یہ بدلہ ملا کہ اسے جس انگلی سے اس نے آزاد کیا تھا اس سے اس کو پانی ملتا، جہنم کی سزا. کیونکہ یہ روایت میرے سامنے موجود ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعد گھر والوں نے اسے خواب کے اندر برے حال میں دیکھا. پوچھا کیا گزری؟ بولا تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی بھلائی نہیں ہوئی، بھلائی نصیب نہیں ہوئی. ہاں مجھے اس انگلی کی، اس کلمے کی انگلی سے پانی ملتا ہے کیونکہ اس کے اشارے سے میں نے سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا. تو یہ بھی پتہ چلا کہ جب ایک سخت کافر کو اپنے بھتیجے کی آمد پر کی خوشی میں یہ ہوا، تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی خوشی میں جب اس کا یہ عالم تھا، تو یہ جب ایک مسلمان اپنے نبی کی ولادت کی خوشی منائے یعنی 12 ربیع الاول کو جو مناتے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کس قدر اجر و ثواب اور انعام اور اکرام سے نوازا جائے، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا میلاد بھرپور انداز سے منانے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح اخبارات کے اندر جو ہمیں ہمارے گھروں میں جو اخبارات آتے ہیں یا اس کے علاوہ اور بہت مقدس سی چیزیں آتی ہیں، قرآن شریف ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، مقدس کتابیں ہمارے گھر میں ہوتی ہیں، رسالے ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث کا بیان اس میں ہوتا ہے، نیکی کی دعوت اس میں ہوتی ہے، بزرگوں کے نام اس میں ہوتے ہیں. تو اگر ہم اپنا مزاج بنائیں تعظیم کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، با ادب با نصیب، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے اور ہمارے بزرگوں کے واقعات ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی اور ہم محتاط ہو جائیں گے. اتنی بے باکی ہے، اتنی بے باکی ہے. یعنی میں نے جو مجھے تاثرات جو بتائے کہ انہوں نے بتایا ہمارے باب المدینہ کے
کہ ان کو قرآن مجید جس طرح کوڑے کے ڈھیر پر معاذاللہ ملے، اور اس نے جو دوسرے کو بلا کر بھی جو بتایا، اگلا بھی یقین نہیں کر رہا تھا. میں آئیے آپ کو پہلے اس کے تاثرات بتاتا ہوں. جو سالانہ جو کیلنڈر ہوتا ہے اس میں کعبہ اور گنبد خطرہ بنا ہوتا ہے، وہ لوگوں نے پتہ نہیں گھر سے کہیں سے نے پھینک دیا ہوگا یا کہیں سے اڑ کے آیا ہوگا، وہ الٹا پڑا ہوتا. میں نے کہا چلو میرے دل میں آیا کہ میں اس کو اٹھاؤں. جیسے اٹھا کے اس کو سیدھا کیا تو گنبد خطرہ بنا ہوا تھا. بینکوں کے مونوگرام ہوتے ہیں نا، اس میں بسم اللہ ہوتا ہے. اخبارات میں تو ہوتے ہی ہیں، زیادہ تر اخبار میں اتنی تبلیغ کے لیے یہ لوگ چھاپتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے نا پوچھتے تک نہیں ہے. ہم ان کو کہتے بھی ہیں کہ بھائی اخبار میں آپ نہ چھاپیں، اس کی بےعزتی ہوتی ہے. فروٹ کی پیتیوں میں، سبزیوں کی پیتیوں میں، تندور کی روٹیوں میں، پراٹھوں میں یہ اخبار کو لپیٹا جاتا ہے. اس میں باقاعدہ قرآن آیت کی، حدیث کی، وہ اخبار کے اس میں نام وغیرہ ہوتے ہیں. تو ان کو منع کرتے تو وہ کہتے ہیں یار ہمارا کام نہیں ہے، یہ وہ چھاپنے والوں کا کام ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں اگر یہ اخبار کے ساتھ اگر 1000 کا نوٹ چپکا ہو تو 1000 کا نوٹ نکال کے پیچھے میں ڈال لیں اور یہ اخبار پھینک دیں. مطلب اللہ اس کے رسول کے نام کی اہمیت نہیں، نعوذ باللہ پیسوں کی اہمیت. ایسا ہے کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا راستے میں، تو اوپر سے ایک تھیلی آئی، تھیلی میں اخبار تھا. میں نے تھیلی کھولی، شاپنگ میں کھولا تو اس میں اخبار تھا. اخبار جیسے میں نکالا اس میں بچوں کو غلط لپیٹی ہوئی تھی. تو میں نے اس کو جو نا غلط کو پھینکا کچرا کنڈی میں، اور اس اخبار کو میں جا کے میں نے جو ہے نا اس کو دھویا اور پھر میں اس کو تھوڑا سکھایا. میں نے کہا چلا اس کی غلط کی بدبو نکل جائے. پھر سوکھ گیا، پھر میں اس پہ عطر لگایا اور عطر لگا پھر ہم نے اس کو بورے میں جا کے ڈالا ہے. انگلش اخبار میں بھی جو ہے نا کوئی کمپنی کھلتی ہے تو باقاعدہ اوپننگ کے طور پہ لکھ دیتی بڑا الحمدللہ رب العالمین یا ھذا من فضل ربی اس طرح. اور بعض بینکوں کے مونوگرام میں بھی جو ہے نا بسم اللہ ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض بینکیں ہوتی ہیں جس کے میں شیر بنا ہوا ہے، شیر کا اوپر بالکل جو ہے نا پورا بسم اللہ گول دائرے کے اندر. غور سے دیکھیں تو یہ بات ہے. پھر یہی مونوگرام جو ہے نا کسی اشتہار میں آتا ہے، انگلش ہو چاہے اردو ہو، پھر اس کو جو ہے نا لوگ بے دردی سے ردی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور پھر جو ہے نا یہ کچرا کنڈی میں چلے جاتے ہیں. ایسی جگہوں پہ قرآن شہید مل رہا ہے، کچرا کنڈیوں سے، راستوں سے، گلیوں سے. میرے ایک دوست ہے سید انس رضا، انہوں نے مجھے مدرسہ ہے وہاں، اسی مدرسے میں انہوں نے مجھے دکھایا تو یہ صحیح یہاں چلو، وہاں اتنا اللہ کے نام قرآن پڑھیں، ثواب کا کام ہے، آپ ادھر آؤ. تو میں ان کے ساتھ گیا تو انہوں نے مجھے دکھایا تھا وہاں گاڑیاں گیریج لگی ہے، کئی سالوں سے قرآن وہیں شہید پڑا تھا. پھر وہاں سے ہم نے پوری سوسکی بھری، وہ ہمارے دوست جو سید تھا وہ لے کے گیا وہیں سمندر کے یہاں آگے بیچارے انہوں نے بھیجوایا. ابو الاسفانی روڈ پہ میں نے کام کیا ہے، وہاں پہ فیضان حرمین سے سوسکی بھر کر کے آیا تھا اللہ کے نام کی. وہاں قرآن 40 قرآن وہاں سے مجھے ملے، نئے قرآن. حضور آقا علیہ السلام کے تصویریں جو چھپے ہیں بورڈ میں، وہ بورڈ نیچے گڈھروں سے میں نے اٹھایا. لالوکھے سے سیدھا روڈ جاتا ہے نا ناظم آباد کی طرف، وہاں پل کے ساتھ میں ایک دفعہ ایک دوست کے پاس میڈیکل کے پہ جا رہا تھا تو میرے راستے سے وہاں گزرا تھا، ایک بندہ سو رہا تھا. تو میں نے وہاں درخت میں اللہ کے نام آیت الکرسی وہ لٹکی دیکھی. تو میں نے کہا یار یہ یہاں کیسے لٹکی ہے. پھر میں آیا تو میں نے دیکھا تو وہ کچرا کنڈی میں قرآن پڑے، قرآن کلام بڑا قرآن نکالا. تو بہت سارے پھر میں نے کھولتے رہا تو میں نے ایک بڑا بورا بھر دیا. اس کے بعد میں نے اسٹور والے کے پاس گیا تو میں نے کہا یار اس طرح کے وہیں قرآن رکھیں کچرا کنڈی میں. تو اس نے بولا یار کیسی باتیں کرو، کہاں قرآن کیسے ملے گا. میں نے کہا آپ چلو. پھر میں نے اس کو لے کے دکھایا، وہ اس نے جیسے اٹھایا کچرے سے تو اور قرآن نکلا. بولا یار یہ تو قرآن ہے، یہاں قرآن پڑھے. میں نے کہا اور بھی تو قرآن پڑھے ہیں نا. پھر کھولتے 2 بڑے بورے جو نا میں نے بھر دیا. پھر میں رکشہ لے کے آیا اور رکشے میں لے کے وہاں حسین آباد میں نے جمع کرایا. وہاں قرآن رکھے تھے کچرا کنڈی میں. اس طرح کے میں نے کئی صدروں سے علاقوں میں مسجد میں، وہاں مارکیٹ میں مسجد ہے وہاں میں نے اور 20-25 بورے لے کے وہاں بھر کر کے میں نے جمع کرا. عقل کام نہیں کر رہی، بالکل کام نہیں کر رہی. یہ صرف سمجھیے کہ یہ ندی چلے کے ناظرین کے لیے چھوڑ رہا ہے، حالانکہ یہ باب المدینہ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. میری تو عقل کام نہیں کر رہی. چلے کوئی مطلب کوئی غیر مسلم ملک کا کوئی ایسا اللہ نہ کرے کوئی ایسا مطلب واقعہ سامنے ہو تو چلو ہم کہیں گے انگریزوں نے گھر خالی کیا ہوگا اور یوں کوئی سی چیز ملی ہوگی، واللہ عالم. وہاں بھی مطلب کہ یہ تو عجیب سی کیفیت تھی کہ کیا مطلب کہ اب مسلمانوں کے ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام کیا اس طرح مطلب کہ بے ادبی کے اور اس طرح کے مقام پر ملے گا. یار میری عقل کام نہیں کر رہی، کیسے ہوا کیا ہوا آئی ڈونٹ نو، بٹ آئی واز شاکڈ ریئلی. بہت مجھے مطلب اس میں عجیب سا لگا کہ یار یہ باب المدینہ کا واقعہ ہم بیان کر رہے ہیں.
یعنی ہمارے شہر میں، ہمارے ملک کے اندر کیا ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تعظیم بھی کرنا بھول گئے ہوں گے، اور حدیث اور قرآن ان تمام اوراق کی تعظیم کرنا بھول گئے ہوں گے؟ آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی ایسی تحریریں آتی ہیں، اخبار آتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز آتی ہے، تو کیا ایک مسلمان اس میں غور نہیں کرے گا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک یا ذکر مبارک ہے یا نہیں ہے؟ یا ہم کو اس معاملے کو رہنمائی نہیں لیں گے؟ ہم کو ایسی چیز سنبھالیں گے نہیں؟ کپڑے آپ سنبھالتے ہیں، دنیا بھر کی چیزیں سنبھالتے ہیں، اتنے عرصے تک گوشت سنبھالتے ہیں، اتنے عرصے تک فریج کے اندر سامان سنبھالتے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز مثال کے طور پر، چلو بازار والوں نے کمرشل طور پر کمانے کے لیے کسی بھی وجہ سے اس کو استعمال کیا، ان کو نہیں کرنا چاہیے. صرف 2 پیسے بچانے کے لیے آپ یہ تحریر والی چیزیں کیوں بیچتے ہیں؟ کاغذ تحریر آتے ہیں، ان کو مطلب کہ وہ مقدس اوراق والے جو لوگ ہیں ان کو جمع کروا دیں. آپ یہ 2 اسلامی بھائی جن کو میں نے دکھایا آپ کو، ان کے ساتھ کیا کون سی تنظیم، کون سا ادارہ، کون سا شعبہ ہے، لیکن ایک جذبہ ہے. یہ 2 صرف دکھانے کی ایک وجہ میری یہ بھی تھی کہ ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی بھی اپنا یہ کام کر رہی ہے، ہماری بھی مجلس مقدس اوراق کے نام پر. میں انشاءاللہ اس کے متعلق بھی آپ کو بیان کروں گا. تو اب مطلب یہ کہ ہم انڈیویجلی نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ انفرادی طور پر کر رہے تھے نا، جو اسے کئی لوگ ہوں گے جو انفرادی طور پر یہ کرتے ہوں گے اور اٹھاتے ہوں گے اور ان جگہ پہ جمع کرتے ہوں گے. جیسے کہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دعوت اسلامی کی ایک مجلس بن گئے، دعوت اسلامی ذمہ دار بن گئے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے باکسز اور ڈبے اور اس طرح کی چیزیں مختلف جگہوں پر ہم لگا دیں تاکہ یہ ہو، اور پھر ہمارا پورا ایک نظام بنا ہوا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو اس کی پوری ویڈیو دکھاؤں گا، اور کس طرح ہم سمندر میں جا کر اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں. انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. باقاعدہ پوری ویڈیو بنی ہے، کشتی میں جا کر کس طرح ہمارے اسلام بھائی سمندر کے بیچ پہ جا کر کیسے کاٹ کر اس کو ڈبوتے ہیں. سارے مناظر آج آپ کے اس سلسلے میں دکھانے کی نیت ہے. لیکن میں تو عام مسلمان، عام اسلامی بھائی کے دل کے اندر یہ احساس اور یہ جذبہ پیدا کروانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کہیں ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا عموماً ہمارے یہاں رجحان ہوتا ہے. حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمۃ اللہ غفار کی توبہ کا سبب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ان کو راہ میں کاغذ کا پرزہ ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا. انہوں نے ادب سے رکھنے کی کوئی مناسب جگہ نہ پائی تو اسے نگل لیا. رات خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے اس مقدس کاغذ کے احترام کی برکت سے اللہ رب العزت نے تجھ پر حکمت کے دروازے کھول دیے. اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کرنے والے کی کس طرح توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور اسے کس طرح ولایت کے مرتبے پر فائز کیا گیا. آئیے کچھ کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرا یہ سوال ہے کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے بہت سارے شعبے قائم کیے ہیں، مقدس اوراق کی حفاظت کے لیے بھی کوئی شعبہ ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شکیل احمد ہے، لیاری کراچی سے. آج صاحب میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی مقدس اوراق کی حفاظت کے لیے ایک شعبہ کھولے جس کا نام فیضان بشر حافی ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیرہ. اور کالز بھی چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے ہاں جو اخبار وغیرہ ہوتے ہیں ان میں قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ 5 روپے کا اخبار ملتا ہے، پڑھ کر لوگ یوں ہی پھینک دیتے ہیں. وہ اخبار گندے نالے کچرے کے ڈھیر اور نجاست کی جگہوں پر پڑے ہوتے ہیں. یہ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی بے حرمتی ہوتی ہے. بارے میں آپ ہمیں چند مدنی پھول ارشاد فرمائیں. میں یہی عرض کروں گا میرے پیارے بیٹے اسلام بھائیوں کہ گھروں میں تھیلی رکھیں، شاپنگ بیگ رکھ لیں، اور شاپنگ بیگ پر بھی کچھ نہ لکھا ہو یہ بھی غور کر لیجئے. اور شاپنگ بیگ رکھ لیجئے. تھیلے ملتے ہیں، ڈسٹ بن کے تھیلے ملتے ہیں پورے، جیسے کہ وہ کوڑا ڈالنے کے لیے وہ تھیلے لے لیجئے، گھر کے اندر رکھ لیجئے. ہر میرے مدنی چینل کے تمام ناظرین کو میں مدنی التجا کر رہا ہوں، برائے کرم ایسا مت کریں، ایسا مت کریں. اللہ اور اس کے رسول کی نام کی تعظیم کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ لکھے ہوئے حروف کی تعظیم کرنی. امیر علیہ سنت نے فیضان سنت کے اندر الحمدللہ ہمیں یہ مدنی پھول عطا فرمایا ہے کہ حروف کی تعظیم ہے، اور یہ حروف جو ہیں وہ جو بھی جس ورڈ میں بھی ہیں ان سب کی تعظیم ہم کو
کرنی ہے. یعنی کہ آپ لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دیگر اسماء مقدسہ کو کوئی ایسی جگہ ہرگز مت لکھیے جہاں ان کی بے حرمتی ہونے کا اندیشہ ہو، بلکہ کسی بھی زبان میں زمین پر کچھ نہ لکھا جائے. ہر زبان کے حروف تہجی الفابیٹس کی تعظیم کی جائے. تو یہ ایک مدنی پھول امیر علیہ سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. لہذا برائے کرم ان مقدس اوراق کے ساتھ ساتھ جو نسبتیں ہوتی ہیں، 11 کی نسبت ہے، 12 کی نسبت ہے، 10 کی نسبت ہے، 8 کی نسبت، ہم ویسے ہی نسبتوں والے ہیں. 4 کی 4 یار کی نسبت ہے، 5 کی پنجتن پاک کی نسبت دیتے ہیں، خواجہ کی چھٹی کی نسبت ہے، بسم اللہ کے 7 حروف کی نسبت ہے، اور بھی 7 حروف کی بہت ساری نسبتیں، جنت کے 8 دروازوں کی ہم نسبتیں لیتے ہیں، عشرہ مبشرہ کے 10 جو وہ نام ہے اس کی نسبت لیتے ہیں، 30 کی نسبت، 12 کی نسبت، 11 کی نسبت، 17 کی نسبت، 13 کی نسبت ہم لیتے ہیں. ہم کتنی نسبتوں والے ہیں؟ 30 کی نسبت، 26 کی نسبت، 25 کی نسبت، 21ویں کی نسبت لیتے ہیں. اتنی نسبتیں، 27 کی نسبت ہمارے پاس ہے. نسبت ہی نسبت ہے. آپ بولو گے یار یہ مشکل نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ دیکھیے کہ میں نے کہا کہ کس قدر مطلب کہ ایک تعظیم کی وجہ سے ان کو ایک مقام ملا، توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، اور وہ یہ جو مقام و مرتبہ نصیب ہوا، اولیاء کرام کی صفوں میں شامل ہو گئے. بشیر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی راستے میں اس طرح آپ نے اللہ کے نام کی تعظیم کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا مقام عطا فرمایا. اور آپ ایسے مقام پر پہنچے کہ آپ کے راستے میں کوئی جہاں سے چلتے تھے، کیونکہ ہم ننگے پیر چلتے تھے اس لیے آپ کو حافظ کہتے تھے، اللہ کی محبت میں ایسے مقام پر پہنچے ہوئے تھے. تو جس راستے سے آپ چلتے تھے وہاں جانور نجاست نہیں کرتا تھا، حالانکہ آپ شرابی تھے، لیکن بس اللہ کے نام کی تعظیم کی برکت سے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، بشارت ملی اور ولایت کا مقام ملا. میں سوچ رہا ہوں کہ جس ملک کے اندر، جس معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح مقدس اوراق اور قرآن مجید کی تعظیم نہ ہو، اور اس طرح کی بھی حرمتی اور بھی ادبیاں ہوتی ہوں، اور ہم بھی دل کے اندر، ٹھیک ہے برا جاننے والوں کی میں سمجھتا ہوں بڑی تعداد ہے، لیکن ادب کا جو تقاضا ہے، ادب کی جو لمیٹیشن ہے، ادب کی جو باؤنڈری ہے، اس میں نہیں ہم بہت زیادہ ہم مطلب یہ دیکھ لیتے ہیں. لیکن ہم تو آپ کو سارے تحریر کے حوالے سے عرض کہہ رہے ہیں، اور بالکل میکسیمم جائیے نا، زیادہ جائیے کہ جو بھی تحریری کاغذ آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو کوڑے کے ڈھیر میں مت ڈالیے. نام تو لوگوں کے لکھے ہوتے ہیں، چاہے سیاستدان کا نام لکھا ہو یا کسی بھی شخص کا نام لکھا ہو، کوئی سماجی ادارے کا نام لکھا ہو، کوئی تنظیم کا نام لکھا ہو، بعضوں کا ناموں کے اندر اللہ تعالیٰ کے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی نسبتیں ہوتی ہیں. یہ آپ بھی جانتے ہیں، تنظیموں کے نام ہوتے ہیں، ان میں بھی نسبتیں ہوتی ہیں، بہت کچھ اس میں ہوتا ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ تحریری کاغذ کو آپ اپنے پاس کوئی تھیلا رکھ لیجئے گھر کے اندر اور اس میں ڈالیے، اور ڈالنے کے بعد پھر اس کو مقدس اوراق کے جو ڈبے جہاں آپ کو ملتے ہیں وہ رکھ دیجئے. کوئی بھی گھر والا برائے کر، آپ بچپن سے بچوں کو گھر میں جیسے کہ نان آ گئے، تندور کی روٹی آ گئی، اخبار میں لپٹی بھی آتی ہے، اب اس کو نیکی کی دعوت دینی ہے کہ وہ سادہ کاغذ لے لے. 2 پیسے بچانے کے لیے کیوں اس طرح تحریر کے کاغذ لیتا ہے، یا 2 پیسے بچانے کے لیے کیوں اس طرح کے تحریر کے کاغذ ہم بیچتے ہیں. ہم نارمل کاغذ ملتے ہیں وہ لے لیجئے، خرید لیجئے. دنیا میں سادے کاغذ میں لوگ لپیٹ کر دیتے ہیں ہر جگہ. یہ اخبارات کا اور اس طرح تحریری چیزوں کا نہیں نظام ہوتا، خواہ وہ انگلش میں ہو یا کسی بھی زبان کے اندر ہو. تو ایک تو یہ عرض کرنا، تو آپ گھر میں تھیلی رکھ لیجئے، اگر کوئی ایسا آئے تو وہ دے دیجئے، پھر اس کو نیکی کی دعوت بھی تو دیجئے نا. بند رکے گا کیسے؟ ٹھیک ہے آپ بچ گئے، اب بچانا بھی تو ہے نا. اگر 2 5 10 12 گاہک جا کر تندور والے کو، پان والے کو، یہ پھل فروٹ والوں کو، ان کو جا کر اگر سمجھانا شروع کریں گے کہ یار اب یہ کیا کر رہے ہیں، تو لوگوں میں معلومات پیدا ہوگی، سوچ پیدا ہوگی. صرف ہم یہ کہیں گے یار لوگوں کو شعور نہیں ہے، تو شعور کون بیدار کرتا ہے؟ ہم اپنے اندر تو شعور بیدار کریں. آپ بھی تو جو گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ بھی تو اٹھا کر کاغذ کا ٹکڑا جس پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہی ہوتا ہے، آپ اپنی ڈسٹ بن کی نظر کر دیتے ہیں. کچھ لکھا ہوا ہے، آپ بچوں کو کہیے بیٹا اس کو وہ تھیلی میں ڈالنا، تھیلی میں. بچپن سے تربیت کریں تاکہ جب یہ بڑا ہو تو یہ اپنی اولاد کی تربیت کرے گا. یوں چینجز آئے گی. چینجز لانے کے لیے آپ ذہن بنا لیجئے. جو بھی تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، بہتری لانا چاہ رہے ہیں،
بس ذرا ذہن بنا لیجئے، بچپن سے 2.5-3 سال کی عمر کا بچہ جو دسترخوان اٹھانا شروع کرتا ہے، خود تک وہ چھوٹی موٹی پلیٹیں اٹھانا شروع کر دیتا ہے، اس کو بھی سمجھانا شروع کر دیجئے. جس طرح ہم پلیٹ صاف کرنے کا درس دے رہے ہوتے ہیں، دسترخوان صاف کرنے کا درس دے رہے ہوتے ہیں، انگلی چاٹنے کا درس دے رہے ہوتے ہیں، خود دسترخوان میں بیٹھ کر فیضان سنت کا درس دے رہے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ فیضان سنت کے درس کے اندر ہے. فیضان بسم اللہ جو فیضان سنت ایک باب ہے، اس کے اندر باقاعدہ صفحہ نمبر 109 سے آپ چلیں گے تو انشاءاللہ یہ متبرک کاغذ جو ہے اس کا پورا بیان ملے گا آپ کو، اس کے آداب ملیں گے، اس کی پوری تفصیلات آپ کو ان تمام صفحات پر، یہ چند 5 7 8 صفحات ہیں، آپ کو ملیں گے. انشاءاللہ مرحبا مرحبا بھی ہوتا رہے گا، میلاد کی بہاریں بھی اس میں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی. تو یہ چند مدنی پھول مجھے عرض کر رہے تھے. رہی بات دعوت اسلامی مقدس اوراق کے حوالے سے کیا کر رہی ہے، تو الحمدللہ میٹھے و پیارے اسلام بھائیو، دعوت اسلامی کا باقاعدہ ایک شعبہ بنا ہوا ہے. یہ شعبہ کیسے بنا، آئیے پہلے میں آپ کو امیر علیہ سنت کا ایک مدنی گلدستہ بتاتا ہوں، پھر انشاءاللہ واپس آتا ہوں. میں یہی ہوں، واپس ہوں تو ویڈیو کی صورت میں واپس آتا ہوں. اس کے بعد دعوت اسلامی کیسے کام کری ہے مقدس اوراق کا وہ لیتے ہیں، پھر ساتھ ہی ساتھ ہماری اور ویڈیوز بھی ہیں، پھر آپ کے تاثرات بھی ہیں، آپ کے سوالات بھی ہیں انشاءاللہ. آئیے پہلے امیر علیہ سنت کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. شاپری اخبار پر متبرک نام اللہ رسول کے لکھے ہوتے ہیں، تو ان کی حفاظت کے متعلق مدنی پھول. ہاں ظاہر ہے کہ شاپر ہو یا اخبار ہو یا کوئی بھی کاغذ ہو یا دیوار ہو، کہیں بھی اللہ رسول کے نام لکھے ہوئے ہوں تو اس کی تعظیم تو ہر مسلمان کا دل جانتا ہے کہ وہ قابل تعظیم ہے. شاپروں پر ڈائریکٹ اللہ رسول کا نام نہیں لکھا ہوتا، عبداللہ لکھا ہوتا جیسے، یا محمد اکرام یا اس طرح کے نام لکھے ہوتے ہیں متبرک. تو ان کی بھی تعظیم ہے، ان کا بھی ادب کرنا چاہیے. بلکہ صرف لکھائی جو جس میں کوئی مقدس نام نہ بھی ہو تب بھی اس لکھائی کی تعظیم کرنی ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ساری زبانیں یہ الہامی ہیں. تو اس طرح ان سب زبانوں کا بھی احترام ہے اپنی اپنی جگہ پر. گندی چیزیں ان میں لپیٹنا یا گندگی میں پھینک دینا، کچرا کنڈی میں پھینک دینا اتنا عام ہو گیا کہ اس سے بچنا قریب قریب ممکن نہیں رہا. یعنی کہ خاص کر جیسے کہ جہاں عربی بولتے ہیں وہاں شاپروں پہ عربی میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے. یعنی یہاں کے ہمارے پاکستانی سمجھے یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں عوام، یہ شاپریں ان میں کچرا بھر کے گندگیاں بھر کے یہ کچرا کنڈی میں ڈالتے ہیں. اچھا اخبارات، ہمارے یہاں تو اخبارات کا پھر بھی ایک تصور ہے، وہاں یہ اخبارات جن میں عربی اخبار، ان میں اسلامی مضامین بھی ہوتے ہیں، آرٹیکلز ہوتے ہیں اسلامی. اخبارات کا یہ وہاں رواج ہے کہ وہ کچرا کنڈی ہی میں ڈالے جاتے ہیں اور کوئی اس کا وہاں حل ہی نہیں ہے، لوگوں کے پاس نہیں ہے. افسوس کہ بے ادبیوں کا دور دورہ ہو چکا ہے دنیا بھر میں، مطلب بہت بری حالت ہے. ہمارے یہاں بھی پاکستان میں بھی احترام کم ہوتا جا رہا ہے. احترام یہاں احترام ہے جتنا شاید دنیا میں کم ہی ہوگا کہیں احترام، لیکن یہاں بھی اب کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. افسوس، 7 کروڑ افسوس. تو بہرحال یہ کہ با ادب با نصیب، ادب کرنا چاہیے. اور ایسی چیزیں جو ہیں اس طرح کے اخبار جس میں اللہ اور رسول کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور یہ شاپر جن میں مقدس نام لکھے ہوئے ہیں، عبداللہ تو عبد الرحمن تو عبد الکریم، یا ویسے ہی جو بھی اردو لکھائی ہے اس پہ، بلکہ انگریزی لکھائی ہے، تو ان سب کو جمع کر کے وہ ٹھنڈا کر دینا چاہیے. شاپر کو تو خود آپ استعمال اس طرح کر سکتے ہیں کہ شاپر میں اخبارات اور مقدس لکھائی والے کاغذ اس میں بھر دیں، اس میں کوئی پتھر رکھ دیں، اور مگر یہ دینا پڑے گا کشتی والے کو. آپ خود سمندر میں ڈالیں گے، نہر میں ڈالیں گے، بہتا ہوا یہ سائڈ پہ آ جائے گا. تو نہر تو اس کو نہر میں تو ڈالنا شاید اس کا بہت مشکل ہے، یہ آ ہی جائے گا کہیں نہ کہیں کھیتوں میں، کہیں مٹی میں اٹک جائے گا. تو اس لیے وہ اس کو دریا سمندر جو گہرے ہوتے ہیں نا جہاں کشتیاں چلتی ہیں، کشتی والے کو دے دیا جائے، کسی مسلمان کشتی والے کو سمجھا کر وہ پتھر کا وزن اس میں ڈال دیا جائے
اور پھر جب ڈبونے کے ٹائم پر یا جب اس کے حوالے کریں تو 2-4 چیرے لگا دیں اس کو. اسے کٹ نہ لگائیں کہ سارا پھٹ کے بکھر جائے, کچھ کٹ لگا دیں تاکہ اس کے اندر وہ جب پانی میں جائے تو پانی بھر جائے. اور یہ کشتی والی تو درخواست ہو کہ یہ بیچ میں جہاں پہنچے نا گہرا, خوب گہرا پانی ہو, وہاں ڈالنا ہے. تو یہ بیچ میں جا کر یہ کٹ لگے ہوئے ہوں گے, اس طرح ڈالیں گے نا یہ, تو فوراً یہ پانی پی لے گا اندر اور یہ تلے میں بیٹھ جائے گا جو بھی تھیلی آپ کی, تو اس طرح یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. ورنہ اگر آپ نے ویسے دے دیا تو یہ بہتے ہوئے پھر کناروں پہ آ جائیں گے. جو لوگ اس طرح بوریاں دے دیتے ہیں نا کٹ لگائے بغیر, تو وہ پھر بہتے 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 کناروں پہ, پھر وہ گنوار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو, تو وہ پھر وہیں ڈھیر کر دیتے ہیں. بوری ان کو کام آتی ہے, بیچ ڈالتے ہیں بوری کو. تو یہ پھر بے ادبیوں کا بہت بہت خراب سلسلہ جو کہ کتے لوٹ رہے ہوتے ہیں. یہ کسی نے مجھے لیٹر میں لکھا تھا. اس کے بعد اس نے مشورہ بھی لکھا تھا کہ اس طرح کٹ لگانے کا آپ مشورہ دیا کریں. تب سے میں کٹ لگانے کا مشورہ دیتا ہوں. بہت سمجھ میں آئی بات. کون تھا پتا نہیں, کوئی بیچارہ اللہ کا نیک بندہ تھا, دل جلا, اس نے یہ لکھا تھا لیٹر کچھ چند سال پہلے. مدنی چینل بھی شروع نہیں ہوا تھا تب, سب پہلے کا. تو یہ طریقہ میں نے فیضان سنت جلد اول میں بھی ڈال دیا. اس کے لیے تو انشاءاللہ ثواب ہی ثواب ہے. اللہ کرے یہ میری بات سن رہا اور سامنے آ جائے کہ میں ہوں تو میں بھی پھر مشورہ دوں گا. اب تو تم کو وقف مدینہ سے کم تو مدنی انعام قبول کرنا ہی نہیں چاہیے. سبحان اللہ, کہ تمہاری بات اتنی میں نے دنیا بھر میں پہنچائی, بھائی مجھے تم بھی تو. پھر اس کے بعد امیر اہل سنت نے الحمدللہ ہمیں باقاعدہ یہ شعبہ قائم کرنے کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائے, اور پھر دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے تحت ایک شعبہ قائم ہوا جو مجلس مقدس اوراق کے نام سے پھر اس نے کام شروع کیا. اس کے مدنی پھول مرتب ہوئے اور الحمدللہ اس کے ذمہ داران بنانے کی ترکیب بنی, اور اب الحمدللہ اس پر کام شروع ہو چکا ہے. دعوت اسلامی اس کام کو کس انداز سے کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور امیر سنت نے جو انداز ابھی بیان کیا, اس انداز کو کس طرح ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی یہ بھی آپ کو ابھی میں کچھ دیر میں دکھانے جا رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ دکھاؤں, آئیے کچھ کالز لے لیتے ہیں. میں ایک لیبارٹری میں کام کرتا ہوں. میرے پاس اکثر لوگ پیشاب ٹیسٹ کروانے کے لیے آتے ہیں. وہ جو ہوتا ہے جو پیشاب وہ آب زمزم کی بوتل میں اٹھا کے لے آتے ہیں, جس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ سرزمین مکہ کا خاص تحفہ. میں اسلامی بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, پلیز اس کو ذرا دھیان کریں, مدنی چینل کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کی جائے. جزاک اللہ خیر. استغفر اللہ, استغفر. کیا کال چلا دیا آپ نے یار, استغفر اللہ. اتنے شعور نہیں ہے ہمارے درمیان, ہمارے عقلوں میں اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ ہم پیشاب ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک ایسی بوتل کا استعمال کر رہے ہیں جن پر اتنے مقدس تحریرات موجود ہیں. کیا ہو گیا یار ہمارے معاشرے کو, ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے, اور کتنا دین سے دور ہونا ہے. آپ بتائیے کتنا دین سے دور ہونا ہے, مذہبی ماحول سے کتنا دور بھاگنا چاہتے ہیں آپ, اور کتنی جہالت ہم اپنے پلے باندھنا چاہتے ہیں. ذرا غور کیا, آپ کو بھی عجیب جھٹکا لگا, مجھے تو واقعی جھٹکا لگا بھی. ہاں مجھے بالکل جھٹکا لگا کہ یہ کیا, ایسا نہ کریں یار, ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں, بالکل نہ کریں. ویسے یورین کی تو بوٹل لیبورٹری سے الگ سے ملتی ہیں جس سے آپ کا ٹیسٹ بھی بہتر آئے گا. ایسا تو بالکل غلط ہے. اب انہوں نے کال کر دی, سننے والے سن رہے ہیں, سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کی کال نے آپ کو ٹھیک ٹھاک دل و دماغ کے اوپر ہتھوڑا چلا دیا ہوگا کہ یہ نوبت آ گئی ہے بے احتیاطی کی, بے دردی کی, بے توجہی کی, اور اس طرح مطلب کہ کرتے ہیں یار. تو مزید اپنے اندر اس معاملے میں سختی, احتیاط اور ادب پیدا کرنا چاہیے. اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم اتاری ہے, نور کالونی حویلی لکھا سے عرض کر رہا ہوں. میرا شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور یہ جو مقدس اوراق ہیں یہ قرآن پاک جو شہید ہوتے ہیں ان سے بھی نکل جاتے ہیں, بعد مقدس کتابوں سے بھی نکل جاتے ہیں, دینی کتابوں سے. تو حضور ان کا کیا کرنا چاہیے؟
ان کو جمع کریں جو بھی ہیں, جو بھی مقدس شے ہے. میں تو اب مقدس اوراق کے ساتھ ساتھ 2 قدم آگے بڑھاؤں نا. تحریرات کو لے لیجئے, مقدس اوراق کو تو لینا ہے, کیونکہ وہ تحریرات میں بھی اس کے تقدس کا عنصر موجود ہوتا ہے. تو اب یہ مطلب آپ ذہن بنا لیجئے اور اس کو اپنے پاس جمع کیجئے, گھر کے اندر, دکان کے اندر, ہر جہاں آپ ہیں. آپ کو راستے چلتے چلتے ملے تو کوئی اللہ کرے گا ایسے اللہ کے نیک بندے بھی زمین پہ گھومتے ملیں گے جو یہ اٹھاتے رہے. نارمل تو مقدس نظر آ جائیں گے آپ کو اس طرح کی چیزیں پھینک دیتے ہیں لوگ. اگر آپ سارے کے سارے میرے اسلامی بھائی متحرک ہو جائے, یہ بولنا شروع کر دیں نا, تو آٹومیٹیکلی ترکیب بن جائے گی. آپ کس کو سمجھائیں گے؟ دیواروں پہ لکھتے ہیں, یہ وال چاکنگ میں لکھتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھتے ہیں, پتہ نہیں دیوار کس کی. اگر دیوار بھی آپ کی نہیں ہے, مالک کوئی اور ہے, اس کی بھی اگر آپ نے حق تلفی کی ہے اور اسے اجازت تک آپ نے نہیں لی ہے, تو پھر دیکھیے کہ کتنی مطلب کہ زیادتیوں کا اور شرعی جرائم کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. ملکی قانون کی خلاف ورزی الگ, شرعی قانون کی خلاف ورزی الگ. پتہ نہیں جب دیواریں ملتی ہے تو گویا کہ ان کو تو پورا پلین بورڈ مل گیا, لکھتے ہیں جو سمجھ میں آتا ہے. لوگوں کے احتیاط نام کی کوئی چیز نہیں ہے, خوف خدا ہونا چاہیے, حقوق العباد کا خیال ہونا چاہیے. ایک شخص نے اتنا بڑا مطلب کہ اپنا ہولڈنگ بورڈ لیا ہے, اس کا کرایہ پیمنٹ کرتا, جا کر اس کے اوپر اپنے وہ اشتہار لگا دیں گے, دیواروں پہ اشتہار لگا دیں گے, مقدس اشتہار لگا دیں گے. اور اشتہار جس طرح بے دردی کے ساتھ گرتے ہیں, مطلب اس کا احتیاط ذہن ہی نہیں ہے. اب آپ کے سامنے ہے اور کیا میں احتیاط کی بات کروں؟ جس طرح آپ کو ابھی میں نے واقعات بتائے بھی, تو اپنے پاس برا کر محفوظ کیجئے اور محفوظ کرنے کے بعد اس کو اتار لیجئے. اگر کہیں لگاتے بھی ہیں تو براہ کرم اتارنے کا بھی نظام بنائیے, صرف لگا کر بھولنے کا نظام مت بنائیے کہ آپ کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہے, اب جا کر وہ جو بھی مقدس شے آپ نے لگائی ہے اس کو اتارنے کا بھی اہتمام کیجیے. دوسروں کی دیواریں, دوسروں کے شٹر, دوسروں کی جگہوں کو بالکل مت کیجیے. ابھی کوئی نہیں آپ کو روک رہا, کوئی نہیں منع کر رہا. ہو سکتا آپ سے ڈرتے ہوں گے لوگ, آپ کے پیچھے کوئی لوگ ہوں گے, آپ کے پیچھے کوئی ہاتھ ہوگا, یا کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم آپ کی اپنی بے باکی بھی آپ کا مطلب کوئی ساتھ دیتی ہوگی. لیکن مرنے کے بعد کیا کریں گے, قیامت کے روز کیا کریں گے؟ اگر زیادتی کرتے ہوئے, ظلم کرتے ہوئے, لوگوں کے حق تلفیاں کرتے ہوئے اگر آپ دنیا سے چلے گئے, مر گئے, کسی کے شٹر پہ جا کر آپ نے پینٹ کر دیا, بالکل پرنٹ گھما دیا اور یہ لکھ دیا, تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ وہ نہیں بولے گا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں ان کو بولنے کے لیے جاؤں گا تو یہ میری جان لے لیں گے, مار دیں گے مجھے. اور آپ بھولتے ہو گئے کہ سب ڈرتے ہیں. شرم کرنی چاہیے آپ کو, آپ سے سب ڈرتے ہیں, آپ کے شر سے جو ڈرتے ہیں. عزت کی وجہ سے بندہ تھوڑا بہت دل میں خوف, تعظیم کا ایک ہوتا ہے کہ آدمی کسی کا مان, عزت کی وجہ سے اس سے وہ بھی ڈرتا کیا ہے, وہ اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے کہ اس کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو. جیسے ماں باپ کی ناراضگی سے ہم ڈرتے ہیں, مگر یہاں تو آپ کے شر سے لوگ ڈر رہے ہیں اور آپ خوش ہو رہے ہو. توبہ کیجئے, اللہ سے معافی مانگیے, اور جن کو آج تک ڈرائے ان سے معافی مانگیے. قیامت کے روز اگر ڈرایا گیا, قبر میں اگر ڈرایا گیا, مر جائیں گے. ایسے لوگوں کے مرنے کے بعد بھی کوئی ان کے لیے کیا ایصال ثواب دعا فاتحہ کرے گا؟ اگر ایسے سن رہے ہیں مجھے تو برائے کرم میں آپ کی ہمدردی کر رہا ہوں, آپ کی ہمدردی کر رہا ہوں. آپ نے آ کر تو مجھے کوئی ذاتی طور پہ اس کا کام کیا نہیں ہے, میں آپ کی صرف ہمدردی کر رہا ہوں, ایک آپ کا اسلامی بھائی ہوں اور میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں کہ برائے کرم ایسا مت کیجیے. کیا ہے تو ابھی ہاتھوں ہاتھ توبہ کیجیے اور ان سے معافی مانگیے. کسی کا مطلب اب لحاظ مت کیجیے کہ یار کوئی کیا بولے گا. اللہ اس کے رسول سے شرم اور حیا ہونی چاہیے, اس کا رب کا خوف ہونا چاہیے. عزت و ذلت اللہ کے دستے قدرت میں ہے. بس آپ رجوع کیجئے, توبہ کیجئے اور آئندہ نیت کر لیجئے کہ کبھی میں اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا. بسوں پہ جا کر لکھتے ہیں, ویگنوں پہ جا کر لکھتے ہیں, لوگوں کی کاروں پہ جا کر اسٹیکر لگا دیتے ہیں, یہ لگا دیتے ہیں, وہ لگا دیتے ہیں, اسکریچ مار دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا 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 زیادتیاں کرتے ہیں. کیا ہو گیا یار؟ اور کچھ تو ہرا اوڑی ہو تو وہ شیشے توڑتے ہیں, کاریں توڑتے ہیں, یہ مارا, وہ ڈنڈا مارا, یہ پھوڑا, وہ توڑا, یہ جلایا, وہ لگایا. کیا ہو گیا یار؟ انسانوں میں رہتے ہیں, جنگلوں میں رہتے ہیں ہم لوگ. اب سوچے تو صحیح کیا کر رہے ہیں. یہ جینے کا کون سا انداز ہے سمجھ میں نہیں آتا. کیا اس طرح مطلب کہ ہم جیئیں گے, یہ کوئی جینے کا انداز ہے؟ لڑائی جھگڑا, مار دھار, توڑ پھوڑ,
یہ لکھا وہ لکھا، اس کا شٹر، اس کی دیوار برباد کی، اس کا تالا برباد کر دیا، تو اس کی مطلب کہ گھر کی نئی دیوار برباد کر دی، تو اس کی کار برباد کر دی، تو اس کا شیشہ برباد کر دیا، سڑک پر چلتے ہوئے سگنل برباد کر دیا. اب کیا ہو گیا ہم کو یار؟ کس نے سکھایا، کس نے سمجھایا؟ کچھ پتا تو چلے یار. کون سی قرآن کی آیت سے یہ سیکھا، کون سی حدیث سے سیکھا؟ معاذ اللہ چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. سری اسلام اور دین کے خلاف کام کرتے جا رہے ہیں اور ہم ڈرتے بھی نہیں ہیں، سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں. پورا گروپ بنایا، پوری گینگ بنائی ہوئی ہے. اٹس ناٹ فیئر یار، ایسا نہ کریں. اسی طرح جو مقدس تحریرات دیواروں پر لکھتے ہیں، کیوں لکھتے ہیں آپ؟ یہ مطلب آپ کو پتہ ہے کھڑچ کر نیچے آ جاتی ہے، گر معاذ اللہ کیا بولوں میں آپ کو، دیواریں گر جاتی ہیں. ایسا تو نہ کریں. کیونکہ میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ یہ یا ظاہرو، یہ دیوار پہ لکھنے سے دیوار نہیں گرتی، یہ اس کی برکت ہے. میرا مشورہ ہے کہ لکھ کر اس کو کاغذ یا کسی چیز پر کوٹنگ وغیرہ کر کے لکھ کر اس کو لٹکا دیں، فریم جیسے کہ چھوٹی سی لٹکا دیں، تاکہ یہ مطلب حفاظت کی حفاظت بھی رہے گی. ورنہ وہ رنگ کھڑچے گا یا جو بھی مطلب ہوگا یا پانی لگے گا تو وہ دیر رات کا دھلاوا پھر پاؤں میں آتا ہے. سب غور کرنے کی باتیں ہیں. آپ سوچیں گے تو آپ کے لیے راستے بہت نکل آئیں گے. تو اس طرح دعوت اسلامی الحمدللہ اس معاملے میں کام کر رہی ہے. اور آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دعوت اسلامی کس طرح مقدس اوراق کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. دعوت اسلامی کے جہاں اتنے سارے شعبہ جات ہیں، جس میں ایک شعبہ مجلس تحفظ اوراق مقدسہ بھی ہے. یہ شعبہ بھی الحمدللہ اپنے دن با دن اپنے کام کر رہا ہے. اور یہ کس طرح کام کرتا ہے یہ دیکھیں. یہاں پر الحمدللہ رب العالمین کراچی کے مختلف علاقوں سے یہاں پر مقدس اوراق جمع ہوتے ہیں. جمع ہونے کے بعد یہ یہاں سے ٹھنڈا کرنے لے جاتے ہیں. ہم آپ کو اندر کے مناظر دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کتنے سارے اوراق مقدسہ رکھے ہوئے ہیں. بھائی بھی یہاں موجود ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، جس کے نگران ہیں ہمارے خالد بھائی. ان سے بوری میں ڈالنے کا طریقہ بھی ہم سنیں گے. تو یہاں پر دیکھ سکتے اتنا بڑا گودام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پاس جس طریقے سے جس کنڈیشن میں اوراق آتے ہیں، مقدس اوراق آتے ہیں، شہید جیسے قرآن پاک ہو جاتے ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، مقدس تحریرات ہیں، جو ہمارے پاس جس کنڈیشن میں آتی ہیں، صرف ہم ان کو اگر کوئی بورے پھٹے ہوتے ہیں یا مطلب ہے کہ ڈیمیج ہوتے ہیں تو ان کو ہم صاف یعنی ثابت بوروں میں ڈال کر، تاکہ مقدس اوراق جو ہیں وہ ان کی بے ادبی نہ ہو، تو ان کو اس میں ڈال کر ایک اپنا اسی کنڈیشن میں اس کو اپنا سمندر میں ٹھنڈا کرتے ہیں. تو اب اس میں طریقہ کار ہے کہ جو آپ الحمدللہ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اس میں ہم بورے کے اندر یہ اوراق ڈالتے ہیں. جس طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں طریقہ کار عطا فرمایا کہ بوروں میں اوراق جب ڈالیں تو اس کے اندر ایک کوئی بھاری پتھر بھی ڈال دیں، کہ جس کی وجہ سے اپنا یہ بورا جب ہم سمندر میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ سمندر کی سطح میں بیٹھ جائے گا. اور اسی وقت اس کو ٹھنڈا کرنے سے پہلے اس کو ہم بورے کو انشاءاللہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس کو چیرا بھی لگا دیں مختلف مقامات پہ، تو انشاءاللہ عز و جل جس وقت ہم اس کو ٹھنڈا کریں گے تو انشاءاللہ اس کو ہم چیرا بھی لگائیں گے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ جو چیز ثابت آتی ہے تو اس کا کیا چھاٹی کرنے کا بھی کوئی نظام ہوتا ہے یا کیا کرتے ہیں آپ اس کو؟ شورا کے مدنی پھولوں میں یہ طے ہوا ہے کہ جس انداز میں آپ کو یہ اوراق آئیں، بس ان کو آپ دوسری اگر بورا ثابت ہے تو آپ اس کو اسی انداز میں اپنا سمندر میں ٹھنڈا کر دیں، چیرے لگا کے پتھر وغیرہ ڈال کے، جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا. تو اب چونکہ ہمارے شورا کے مطابق جو مدنی پھول طے ہوتے ہیں، ہم اس کے مطابق ہر شعبہ اپنے مدنی کام کو انجام دیتا ہے. یہ بھی بتائیے کہ یہ باب المدینہ کراچی کے کتنے علاقوں سے آپ کے پاس یہ مقدس اوراق جمع ہوتے ہیں اور کتنے دن کے بعد اب اس کو ٹھنڈا کرنے کی آپ کی ترکیب ہوتی ہے؟ اس وقت باب المدینہ کراچی میں 17 کابینہ ہیں. دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اس کو 17 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں سے یہ ایک کابینہ ہے کورنگی لانڈی کی پاک رضوی کابینہ، جس کا یہ ایک گودام ہے. اس کے علاوہ باقی جو 16 کابینہ ہیں جس میں یہ اوراق اپنے اپنی کابینہ میں تمام ذمہ داران اس اپنی کابینہ میں اوراقوں کو مقدس اوراق کو جمع کرتے ہیں. پھر وہیں سے یہ ترکیب ہے الحمدللہ عز و جل اس کا سلسلہ ہوتا ہے. اس وقت ہم ساحل سمندر پر ہیں
اور یہ ساحل سمندر ابراہیم حیدری کا ساحل سمندر ہے. اور یہ جو مقدس اوراق ہیں، یہ جو مقدس اوراق ہیں یہ بھی انشاءاللہ اس لاج کے اندر رکھیں گے. جس لاج میں ہم جائیں گے اس لاج میں رکھیں گے اور اس رکھنے کے بعد انشاءاللہ 20 سمندر میں جا کر اس کو ٹھنڈا کریں گے. بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کہیں زمین سے یا کہیں سے بھی وہ مقدس اوراق ملتا ہے تو وہ کہاں جا کر دیں؟ اوراق مقدسہ زمین پر کہیں گرا ہوا پڑا ہوا ملے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور حدیثیں یا روایتیں ظاہر لکھی ہوتی ہیں، اخبارات پہ بھی عموماً لکھی ہوتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس کو اٹھا لیں. اور اٹھا کے آیا کہ امیر علیہ سنت تو یہاں تک تاکید فرماتے ہیں کہ جو بھی تحریر ہیں، یعنی جو بھی تحریر ہیں وہ آسمانی الہامی زبانیں ہیں تو ان کا ادب کرنا چاہیے. تو جب ان کو اٹھا کر وہ اپنا کوشش کریں کہ یا تو اپنے پاس کوئی گھر میں ایک ایسی ترکیب بنا رہے ہیں، جمع کرتے رہیں، اور نہیں تو اگر مسجد جاتے ہیں تو اوراق کو اپنے پاس رکھیں اور مسجد میں جا کے جو مجلس تحفظ اوراق مقدسہ کے حوالے سے ترکیب بنائی گئی ہے وہاں کے کسی ذمہ دار کو دے دیں، یا وہاں الحمدللہ کوئی نہ کوئی سلسلہ ہوتا ہے، بورا رکھا ہوتا ہے تو وہاں وہ اس اوراق مقدسہ کو جمع کر دیں. بڑی موجیں اٹھ رہی ہے اور یہ اپنا ہماری کوشش ہے کہ مقدس اوراق کو 20 سمندر میں ہی ڈالا جائے، ٹھنڈا کیا جائے. سمندر پہ جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ ایک ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. مقدس اوراق ہم ٹھنڈا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آئیے ہم سمندر کو اپنا ایمان کا گواہ بنا لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے سمندر، اے سمندر، تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم قادری ہیں، ہم قادری ہیں، ہم اتاری ہیں، ہم اتاری ہیں، ہم رضوی ہیں، ہم رضوی ہیں. مزید چند کے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کافی گہرائی کے اندر موجود ہیں. جو ہم نے بوری وہاں سے بھری تھی اب اس کو ہم نے یہاں پر چاک کیا ہے، اس لیے چاک کر رہے ہیں تاکہ وہ اس کے اندر پانی بھر جائے اور یہ سمندر کی تہ میں بیٹھ جائے. اب ہم سمندر میں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ سکتے ہیں مدینہ کے ناظرین اب یہ دوسرا بورا ہم ڈال لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اور یہ آرام سے ڈال لیں. یہ ہم نے یہ ڈالا، اب یہ انشاءاللہ عز و جل جی میں وہی کہہ رہا ہوں. آپ پانی تو پیے، پانی پیے گا خود ہی بیٹھ کر چلا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. تو اس طرح الحمدللہ عز و جل ہمارے اسلامی بھائی کوشش کر رہے ہیں کہ مقدس اوراق کو جمع کیا جائے. یہ ملک کی سطح پر مجالس اور یہ ذمہ داریاں تقسیم کی جا رہی ہیں اور گریجولی آہستہ آہستہ بتدریج الحمدللہ اس میں اضافے کی صورتیں بھی بنتی چلی آئیں گی. لیکن ابھی جیسے کبھی دکھایا گیا دیوار پر بھی لکھا ہوا تھا، چونکہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک دیوار پر سارا وہ ہم نے مقدس اوراق وغیرہ کی تحریرات لکھی ہوئی تھیں. میرا مشورہ یہ کہ دیوار پر نہ لکھا جائے، اس کے لیے بینر بنائے جائیں. بینر بنا کر آپ اگرچہ لگا دیں یا کوئی بورڈ وغیرہ بنا کر آپ لگا دیں تاکہ جو دیواروں پر لکھنے سے اس کا ادب کا مسئلہ ہو سکتا ہے، جس کا تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان بھی کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کی کال لوں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا مجدد الثانی قدس سرہ السامی نے ایک روز عام بیت الخلاء میں باتھ روم میں بھنگی کا صفائی کے لیے رکھا ہوا گندگی سے آلودہ کونا ٹوٹا ہوا بڑا سا مٹی کا پیالہ ملاحظہ فرمایا. غور سے دیکھا تو بےتاب ہو گئے کیونکہ اس پیالے پر لفظ اللہ کندہ تھا. لپک کر پیالہ اٹھا لیا اور خادم سے پانی کا آفتابہ یعنی ڈھکن والا جو دستہ لگا ہوتا ہے آفتابہ منگوا کر اپنے دستے مبارک سے خوب مل مل کر اچھی طرح دھو کر اس کو پاک کیا. پھر ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر ادب کے ساتھ اونچی جگہ رکھ دیا.
آپ اسی پیالے میں پانی پیا کرتے. ایک روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو الہام فرمایا گیا، جس طرح تم نے میرے نام کی تعظیم کی، میں بھی دنیا اور آخرت میں تمہارا نام اونچا کرتا ہوں. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پاک کا ادب کرنے سے مجھے وہ مقام حاصل ہوا جو 100 سال کی عبادت اور ریاضت سے بھی حاصل نہ ہو سکا تھا، نہیں ہو سکتا، تو نہیں ہو سکتا تھا، یعنی کہ یہ وہ مقام حاصل ہوا. اور حتیٰ کہ آپ کا تو یہ نہیں، آپ سادہ کاغذ پلین پیپر جو ہوتا تھا اس کی بھی تعظیم کیا کرتے تھے، اس کا بھی ادب کیا کرتے تھے، اس پہ بھی لکھا جاتا ہے نا. یعنی وہ کھرچن بزرگوں نے تو جو کھرچن ہوتی تھی اس کو بھی سنبھالا کرتے تھے. ایون کہ جو سیاہی لگ جاتی تھی انگلی پر یا انگوٹھے پر، جو قلم صحیح کرتے ہوئے پہلے تو وہ ڈبویا جاتا تھا انک پوٹ کے اندر سیاہی، اور کاغذ کے وہ لکڑی کی قلم ہوتی تھی، تو وہ اس لگی ہوئی سیاہی کا بھی ادب کرتے تھے ہمارے بزرگان دین. ہمیں پتہ نہیں کیا عجیب سا ایک عجیب حال ہو گیا دنیا بھر کے اندر کہ ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ سب بھی کیا اس میں بعض اوقات تو کچھ حد سے تجاوز بھی ہو جائے، تو ایسا نہ ہو کہ بعض صورتوں میں ہم گناہگار بھی ہو جائیں. تو بڑی غور طلب یہ معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رضوان اسلام اوسلو ناروے سے بات کر رہا ہوں. کہ ہمارا ایک پرابلم ہے کہ مسجد میں ہمارے پاس نا تقریباً 1 من کے تقریباً جو ہے نا مقدس اوراق پڑے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کہ اس کو کس طرح کہاں رکھنا ہے اور کس طرح پانی میں بہانا ہے. یہ الحمدللہ طریقہ کار عرض کر دیا. اگر جہاں جہاں پاسبلٹی ہے وہاں پر بالکل یہ انتظام کرنا چاہیے. ہم نے پورا طریقہ آپ کو بیان کر دیا ہے، اور آپ کوشش کریں کہ دنیا کے کسی ملک میں بھی ہیں الحمدللہ ایک مذہبی رائٹس کا ایک پورا ایک قانون دنیا بھر میں عموماً طور پر چلتا ہے. تو اس طرح اگر کہیں دنیا بھر میں بھی اگر اسلامی بھائی اپنے مقدس اوراق کے حوالے سے کوئی ایسا عمل کرنا چاہیں، بلکہ جیسے کہ انہوں نے تو سمندر کا کہا، آپ کو بھی دکھایا، امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب فیضان سنت کے اندر جو مزید طریقہ کار بیان کیا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ مقدس اوراق کو دفن بھی کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ارشاد فرمایا کہ بحر شریعت میں عالمگیری کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر مصحف شریف پرانا ہو گیا، قرآن شریف کے جو صفحات ہوتے ہیں، مصحف شریف اگر پرانا ہو گیا اور اس قابل نہ رہا کہ اس میں تلاوت کی جائے، اور یہ اندیشہ ہے کہ اس کے اوراق منتشر ہو کر ضائع ہوں گے، تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کیا جائے، اور دفن کرنے میں اس کے لیے گڑھا کھود کر جانب قبلے کی دیوار کو اتنا کھودیں کہ سارے مقدس اوراق سما جائیں. ایسی لحد بنائی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے، یا گڑھے میں رکھ کر اس پر تختہ لگا کر چھت بنا کر مٹی ڈالیں کہ اس پر مٹی نہ پڑے. مصحف شریف پرانا ہو جائے تو اس کو جلایا نہ جائے. تو ایک یہ طریقہ کار بھی میں نے فیضان سنت سے پڑھ کر آپ کو بیان کر دیا. اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شوکت اطاری ہے. میں ضلع پاک پتن سکندر چوک سے بول رہا ہوں. میرا سوال بارگاہ میں یہ ہے کہ جو مقدس اوراق ہمیں ملتے ہیں راستے میں چلتے ہوئے، انہیں کہاں رکھنا چاہیے، اور جہاں پانی کا یہ سلسلہ نہ ہو، نہر وغیرہ یا سمندر، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ بس جزاکم اللہ خیرا. دفن کا طریقہ آمین، دفن کرنے کا طریقہ میں نے بیان کر دیا ہے. پاسبلٹی ہے کہ اس طرح کی بعض جگہوں پر اسلامی بھائیوں کی طرف سے ہو کہ آپ فلاں جگہ پر پہنچا دیجئے، فلاں جگہ پہنچا دیجیے، ایڈریس مل جائے گا، کوئی گائیڈ لائن مل جائے گی، کوئی راستہ مل جائے گا تاکہ ان مقدس اوراق کو بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک تعظیم کے مقام پر رکھنا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں ادب و تعظیم کہا جا سکے کہ یار اس نے اس کی کوئی ادب کیا، تعظیم کی، اور اس طرح اس کو بھی ادبی اور بھی حرمتی سے اس نے اس مقدس کاغذ کو، مقدس تحریر کو بچایا. بلکہ آپ نے تو آج عام تحریر کا بھی ذہن بنا لینا ہے، اس کو بھی اس طرح ہم نے
بازاروں میں لانا نہیں ہے اور اس کو بھی ادب کے ذریعے استعمال کرنا ہے. جی اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سعداد اختاری حضور بہاڑی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ صاحب بہت پیارا سلسلہ آپ لے کے آئے مقدس اوراق کے حوالے سے, اور ماشاء اللہ دعوت اسلامی میں اس حوالے سے ایک شعبہ بھی الحمدللہ حضور مجلس بنا دی گئی ہے, مجلس تحفظ اوراق مقدسہ. تو اچھا اس سے یہ عرض کرنی تھی کہ آج کے اس پرفتن دور میں کہ جب لوگ فقط عربی ہی کو اور قرآن پاک ہی کو سمجھتے ہیں کہ انہی کا احترام کرنا ہے, باقی جیسے آپ فرما رہے ہیں توجہ دلائی ماشاء اللہ آپ نے کہ انگلش کے بھی اور نسبتوں کے عادات کے حوالے سے بھی ان پر بھی خصوصی توجہ دینی ہے. تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے الحمدللہ جتنا احتیاط تو کی جاتی ہے, لیکن پھر بھی یہ سب خریداری کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جو بل دیے جاتے ہیں ان میں وہ نام لکھے ہوتے ہیں شاپس کے. اسی طرح جس جگہ بھی جائیں یہ سارا اسی طرح سلسلہ ہے. تو ایک تو اس میں یہ پوچھنا تھا صاحب کہ کیا یہ جو کاغذات جن پہ انعام وغیرہ لکھے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم وہ عربی کے قرآن پاک کے جو مقدس اوراق ہوں دیگر اوراق ان کے ساتھ ہی اکٹھا دفن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. یقیناً ان تمام تحریرات کا ہم کو ادب کرنا ہے, چاہے وہ اردو میں ہو, سندھی میں ہو, کسی بھی زبان میں, اخبارات وغیرہ میں. اخبارات میں صرف اشتہار وغیرہ نہیں ہوتے بلکہ اشتہار بھی ہوں تو بھی ان عبارتیں ہوتی ہیں. تو ہمیں تمام تحریرات کا ادب بجا لانا ہے, اور ان کو میں نے کہا جس پر تحریر ہے نا اس کو پلیز آپ اگر آپ کے وہ استعمال میں نہیں ہیں اور آپ اس کو ضائع ہی کرنا چاہ رہے ہیں, مطلب وہ یوز میں نہیں ہے, تو اپنے پاس کوئی ایسا شاپر رکھ لیجیے, کوئی تھیلی رکھ لیجیے, اس میں جمع کرتے رہیں, 2-4 دن کے اندر جمع ہو جائیں. تو آتے جاتے ہوئے کوئی ایسا جگہ دیکھ لیں کہ وہاں آپ اس کو دے دیں, وہاں رکھ دیں, ڈبے میں ڈال دیں, تاکہ وہ یہ جو کام کر رہے ہیں بعض لوگ اپنے اپنے طور پر چھوٹی موٹی انجمنیں بنا کر بھی نارملی طور پر کام کر رہے ہیں, تو یہ انشاءاللہ لے جائیں گے. صرف دعوت اسلامی ہی نہیں کری, اور بھی کئی شاید لوگ یقیناً مجھے علم میں کر بھی رہے. اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو ان کی اچھی اچھی نیتوں پر اجر و ثواب عطا فرمائے. تو یوں ذہن بن جائے گا نا کہ میں نے ان تحریروں کا ادب کرنا ہے, تو آپ کے پاؤں میں بھی اس چیز کو تحریر پر آپ شاید نہیں آنے دیں گے. بلکہ میں نے امیر علیہ سنت کو دیکھا ہے کہ اپنے چپل میں بھی کوئی تحریر ہو تو نہ, وہ بالکل کوئی داغ کر یا کوئی چیز کر کے آپ تحریر یا کوئی, بلکہ اب تو 12 نمبر کے چپل کیسے پہنو گے, 11 نمبر کے چپل کیسے پہنو گے, نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے, اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. اب کیا کیا عرض کروں. اللہ تعالیٰ بس ہمیں بچنے کا ذہن عطا فرمائے, جذبہ رہنمائی کرے گا. آپ کا جذبہ ہے کہ میں نے بچنا ہے تو راستے نکل آئیں گے. جہاں نمازوں پر لکھی ہوئی تھی تحریرات, دسترخوان پر لکھی ہوئی ہوتی ہیں تحریرات, بچنے کا جذبہ تو ہو جائے گا, صورت نکل آئے گی. تفصیل مزید معلومات کے لیے مقدس اوراق کے حوالے سے باقاعدہ مکتبۃ المدینہ پر تحریرات کا رسالہ موجود ہے, وہ تحریرات کا رسالہ لے لیجئے سوال جواب کی صورت میں. اور فیضان سنت جلد اول کا جو باب ہے فیضان بسم اللہ, اس میں مقدس اوراق کے متعلق الحمدللہ معلومات اور تفصیلات موجود ہیں, واقعات حکایت کی صورت میں یہ لے لیجئے. انشاءاللہ تعالی اس سے بہت پیارا ذہن بنے گا. اخبار جو بیچتے ہیں, اخبار جو بناتے ہیں, اخبار جو بانٹتے ہیں, سب کو غور کرنا چاہیے, سب کو سوچنا چاہیے, تاکہ ہم اپنی ادب کو, اپنے احترام کو اور تعظیم کے معاملات کو بہتر انداز سے لے کر چل سکے. جی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب شیخ صاحب, میرا آپ سے التجا ہے کہ اگر ہم گھر میں گھی کا ڈبہ خالی لے کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں اور اس میں روزانہ کے جو مقدس اخبار وغیرہ یہ اس طرح کے اوراق ملتے ہیں, اگر ہم اس کے اندر ڈالتے جائیں تو وہ اس کے اندر نا گھل مل کے لگتی سی بن جاتی ہے, ان کی وہ سیاہی جو ہے نا اڑ جاتی ہے. کیونکہ اب ہم رہ رہے ہیں ادھر, مطلب پنڈی میں رہ رہے ہیں, یہاں تو سمندر وغیرہ کا تو نہیں ہے. نہیں, سمندر وغیرہ اگر کہیں نہیں بھی ہے تو میں نے کہا نا دفن کرنے کا بھی تو نظام ہے نا, آپ کو عرض کر دی, تھیلی وغیرہ میں جمع کر کرے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں دعوت اسلامی کے مجالس ملک بھر میں کابینہ اور علاقہ وغیرہ سطح پر بننی شروع ہو جائیں گی. آپ دل بڑا رکھیں, بلکہ آپ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مل کر یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ شعبہ سنبھالیں, آئیے آگے میدان عمل میں آئیے, نگران و ذمہ دار سے رابطہ کیجیے کہ
انشاءاللہ تعالی مجھے اس خدمت میں کا موقع دیجیے، مل جل کر انشاءاللہ تعالی بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس انداز کو آگے لے کر بڑھیں گے، اور مجال ہے کہ کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آ جائے۔ واقعی سفر مدینہ پر جا کر دیکھے تو بس ذہن کام نہیں کرتا، وہاں تو ڈبیوں پر اس میں کیا کچھ نہیں ہوتا، پانی کے جو ویپر بنے ہوئے ہوتے ہیں، اشتیاط، وہ بوتلیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے آپ تصور کیجئے، عجیب سی حالت ہوتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، مائنڈ بنا رہے ہیں، آپ جو بھی عام اسلامی بھائی بھی ہیں میدان میں آ جائیں، اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں یہ ادب اور احترام کا جو میں نے عرض کی ہے وہ نظام بنائیے، انشاءاللہ تعالی فرق پڑے گا۔ ہم خود تو کریں، انڈیویجولی کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہے، ہمارے اپنے عمل میں، کردار میں، گھر میں، کاروبار میں، پتہ نہیں کہاں کا برکتیں نصیب ہوں اور کہاں کے کہاں نکل جائیں۔ ایک ادب اور ایک تعظیم کا معاملہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے کتنا مفید اور بہترین ثابت ہو جائے، کیا پتہ۔ ادب ادب ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک شخص بڑا برا آدمی تھا، بڑا برا آدمی تھا، یہ ایک ایسی جگہ بیٹھا تھا جہاں پانی نیچے کی طرف جا رہا تھا، تو وہ اوپر بیٹھا ہاتھ وہ دھو رہا تھا، اس کی نظر نیچے بزرگ پر پڑی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر پڑی، جو کہ نیچے کی طرف بیٹھے وضو فرما رہے تھے وغیرہ۔ تو اس نے غور کیا کہ میں برا بدکار گناہگار آدمی، میرے ہاتھ پاؤں سے لگا پانی ان حضرت کے پاس جا رہا ہے، نہ یہ درست نہیں۔ بلکہ وہ وہاں سے اٹھا اور نیچے کی طرف چلا گیا اور جا کر حضرت کے جو ہاتھ پاؤں سے لگا ہوا پانی اس کی طرف بڑھ رہا تھا، یہ اس کو تعظیم اس کے ساتھ ادب کے ساتھ لے رہا تھا کہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ مرنے کے بعد اس خواب میں دیکھ کے کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا بس امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ ادب و تعظیم اور وہ چیزیں جو میں نے کی وہ میرے کام آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، آپ ہمت کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی مذاکرے دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے، اور جو آپ تک ہم کچھ معاشرے میں ہونے والی برائیاں، خرابیاں، بے احتیاطیاں پہنچاتے ہیں کہ ان کو ہم روکیں، اس میں ہمارا ساتھ دیجیے، عملی طور پر دیجیے، ہر حوالے سے ہمارا ساتھ دیجیے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا